عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ یہ ماہ مبارک شعبان کہ جو معصومین کی ولادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ بات کہ جس مہینے کو جناب سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شعبان کو جناب ختمی مرتبت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول خدا کا وہ قول کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی جتنے بھی محمد ہیں ان سب کی ولادتیں اس ماہ شعبان میں ہوئیں، تو وہ جناب ختمی مرتبت کا مہینہ قرار پایا۔ اور جیسا کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یعنی لوگوں کا ارادہ کیا ہے کہ اپنے نور کے، خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ لیکن خدا کا ارادہ کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کا ارادہ ہے نا، خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو جتنا ہی ناگوار گزرے، برا لگے، خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو بھائی ایک نور دنیا میں آیا، لوگوں نے ارادہ کیا اس کو بجھانے کے لیے، اس چراغ نور کو گل کرنے کا ارادہ کیا، تو خدا نے اس نور سے دوسرے نور کو منور کر دیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور 12ویں نور تک یہ سلسلہ آیا، اور پھر لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو بھی گل کر دیں۔ لیکن وہ مثال آپ نے سنی ہوگی، کئی بار اس کو تکرار کر رہا ہوں، کہ بھائی کسی نے گلی میں ایک بلب روشن کر دیا، کیا کیا لوگوں نے آ کے اس کو توڑ دیا پتھر مار کے، صاحب خانہ نے دوسرا بلب لگا دیا، دوسرا بھی توڑ دیا، تیسرا لگا دیا، 11 بلب توڑ دیے گئے، تو اس نے کہا بس اب نہیں لگانا، جب تک کہ لوگوں کو اس نور کی قدر نہ ہو، اس نور کی قدر نہ ہو۔ لہذا خدا کا ارادہ بھی یہ ہے کہ جب لوگوں کو قدر ہو جائے، پہلے تو ہم ہی کہتے تھے کہ کوئی منجی بشر آئے اور نجات دے، اب پوری دنیا چلا رہی ہے کہ کوئی ہمیں نجات دے، جو حالات پیدا ہو گئے پاکستان میں، پوری دنیا میں، کہ انسانیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ہمیں نجات دے۔ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل وسلم، منجی بشر ہیں، نجات دینے والے انسانیت کو۔ لہذا روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو مردہ زمین زندہ ہو جائے گی، زمین کو زندہ کر دیں گے۔ تو یہ ہیں کون؟ یہ ہیں ابو تراب کے وارث، کہ جو تراب کو زندہ کر دیں گے، تراب جو کہ مردہ ہو چکی ہوگی۔ بھائی جب جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جو منتظر ہو امام زمانہ کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، یہی تو ہمارے یہاں رجعت کا نظریہ ہے کہ جب انسان، جو عام انسان ارادہ کرے، نیت کرے اور یہ خواہش کرے کہ کاش کہ میں امام زمانہ کے میں ہوں، تو وہ دوبارہ سے زندہ ہوگا، دوبارہ سے اس دنیا میں آئے گا۔ اور روایت کے جملے یہ کہ جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے تو انشاءاللہ وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہوگا۔ لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں، اور یہ رجعت کا نظریہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ طاہرین تشریف لائیں گے اور اپنے زمانے کے ظالموں سے انتقام لیں گے۔ لہذا یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کا مقصد کیا ہے؟ زمین پر عدل الہی، نظام الہی کو نافذ کرنا، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے نظام کو نافذ کر کے دکھائے دنیا میں۔ لہذا اس نے ایک
نور کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی حوالے سے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام زمانہ کے منتظرین میں ظاہر ہے کہ صرف ہم ہی شامل نہیں ہیں بلکہ کئی انبیاء بھی شامل ہیں۔ 2 پیغمبر تو آئیں گے آسمان سے اور 2 زمین پر ہیں، ابھی حیات ہیں، ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ بھائی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان سے تشریف لائیں گے، اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام اسی دنیا میں موجود ہیں، ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ 4 پیغمبر زندہ ہیں، صرف ہمارا نہیں، تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ لہذا جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال سے زندہ ہیں تو ہمارے امام زمانہ کیوں نہیں زندہ رہ سکتے 1400 سال؟ بھائی امام زمانہ کو 1400 سال ہوئے جبکہ یہ پیغمبر ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی انسان جب کوئی برا عمل انجام دیتا ہے تو اس کو ایک شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، شیطان برگلا رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ عقیدہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ تو بھائی جب شیطان بہکا سکتا ہے تو ایک پردے میں رہ کے کوئی ہدایت بھی دے سکتا ہے، اور وہ ہدایت دینے والا ہمارے زمانے کا امام ہے۔ درود پڑھیں محمد فیضان گرامی قدر، امام زمانہ کے منتظرین میں صرف ہم ہی شامل نہیں، پیغمبر ہی شامل نہیں، بلکہ ہزاروں سال سے سوئے ہوئے اصحاب کہف بھی شامل ہیں۔ روایت کے جملے، اصحاب کہف بھی شامل ہیں، اور وہ دوبارہ سے بیدار ہوں گے اور امام کے لشکر میں شامل نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ ان کا شمار مشیروں میں ہوگا۔ مشیروں میں، امام کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کا شمار مشیروں میں ہے، کیونکہ وہ جس دور میں تھے اس دور کا ظالم ترین بادشاہ جو تھا اس کے وہ مشیر ہوا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، خدا پرست تھے، تو یہ ان کے امام زمانہ کے مشیروں میں ہوں گے اصحاب کہف۔ تو یہ خدا ایک معجزہ دکھائے گا انسانوں کو کہ دیکھو کہ ہزاروں سال سے سوئے ہوئے لوگ جس کے ساتھ ہیں وہی خدا کا نمائندہ الہی ہے، وہی نمائندہ الہی ہے۔ لہذا دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں پروردگار ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما، اور دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے تمام صفات سے آراستہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، یہ دنیا ظلم و جور کا شکار ہے پروردگار، ہر طرف پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پروردگار ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ